ہیلو ویورز، میرا نام قاضی طارق حسین ہے۔ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہیل وتھ ہومیوپیتھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین تو بنتی ہے، لیکن وہ خون میں گلوکوز کو انسانی جسم کے خلیوں تک نہیں پہنچا پاتی۔ اس صورتحال کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے، جسے ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں۔ اس کی ڈائگنوسس کے لیے بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بلڈ شوگر HbA1c میں 6.5 یا اس سے زیادہ ہو، یا پھر اس کا فاسٹنگ بلڈ شوگر 126 یا اس سے زیادہ ہو، یا OGTT 200 یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ڈائبٹیز ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے 2021 میں ایک سروے کیا تھا اور اس کی انفارمیشن انہوں نے جاری کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ سروے جو ہے اس میں انہوں نے 20 ایئرس سے 79 ایئرس کے لوگوں کو لیا تھا، اور اس کے مطابق پوری دنیا میں 10.5% لوگ ڈائبٹیز ہیں اور 10.6% لوگ پری ڈائبٹیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 میں سے 10 افراد ڈائبٹیز ہیں، اور 100 میں سے تقریباً اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں 10 یا 11 افراد پری ڈائبٹیز ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی انفارمیشن ہے، جو خواتین حمل کے دوران، مطلب پریگننسی کے دوران جن کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جسے جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کی پرسنٹ یہاں پر ہے 16.7۔ مطلب یہ کہ ہر 100 میں سے تقریباً 17 خواتین جو ہے وہ پریگننسی کے دوران ان کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن خواتین کو یہ ڈائبٹیز پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے، وہ پریگننسی کے بعد، ڈلیوری کے بعد ٹھیک تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا آئندہ لائف میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں ڈائبٹیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہر سال اویئرنیس کے لیے 14 نومبر کو ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں اسی سروے کی ایک اور انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 10 ممالک ہیں سر فہرست جن میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز ہے۔ ان میں سب سے ٹاپ پر پاکستان ہے۔ مطلب یہ ہے اس سروے کے مطابق پاکستان کے اندر ہر 20 ایئرس سے 79 ایئرس کے عمر کے لوگوں میں 10 میں سے 3 افراد ڈائبٹیز ہیں، جو کہ یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ اب ہم بات کریں گے علامات کی۔ تو ڈائبٹیز میں بھوک بار بار لگتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، وزن گرتا جاتا ہے، اور اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون سے گلوکوز انسانی جسم کے خلیوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیاس بار بار لگتی ہے، یورین بار بار آتا ہے، اس لیے کہ بلڈ میں گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کا جسم جو ہے، اس کا مدافعتی نظام ہے، وہ یورین کے ذریعے اس گلوکوز کو باہر نکالتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے ہاتھ پیروں میں جلن ہوتی ہے، سن ہوتا ہے، زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور دھندلا نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خون کے اندر شوگر زیادہ ہوتا ہے، گلوکوز زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس طریقہ کار کی کہ جس پر عمل کر کے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے اسٹریس۔ آپ کا اسٹریس لیول، آپ کا ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ بہت ہی ہیلدی ہونا چاہیے۔ آپ کو ہیلدی ڈائٹ پلان جو ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اسی ویڈیو میں، اس پر سوئچ ہونا ہے۔ پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر آپ کو انوالو ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، سب سے آخر میں دوائیں آتی ہیں۔ ہومیوپیتھک دوائیں، اس کا 2 رول ہے یہاں پر۔ ایک رول تو یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم سے شوگر لیول کو کم کرتی ہیں، اور دوسرا ان کا رول یہ ہے کہ وہ انسولین ریزسٹنس کو ختم کرتی ہیں، جو اصل بیماری کی جڑ ہے۔ دیکھیں، آپ جو بھی جتنی بھی دوائیں کھا لیں، وہ وقتی طور پر بلڈ شوگر کو کم کریں گی، لیکن اگر انسولین ریزسٹنس ختم نہیں ہوگی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسولین ریزسٹنس آگے بڑھتی جائے گی،
اور ڈائبٹک کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گی، اور پھر جو دوائیں آپ کھا رہے ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور وہ بتاتے ہیں یہ بات، جبکہ ہومیوپیتھک دوائیں آپ کھائیں گے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا بلڈ شوگر کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ڈائٹ پلان کے بارے میں۔ آٹے کا بھوسا جس کو بران کہتے ہیں وہ، یا جو کی روٹی، یہ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کھائیں۔ باقی اس کے علاوہ ہر قسم کا اناج بند کر دیا جاتا ہے، چینی ہے، گڑ ہے، شہد ہے، اس قسم سوائے اسٹیویا کے۔ اسٹیویا پہ مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوئچ ہو جائے، باقی چینی یا چینی سے بنی ہوئی چیزیں، آٹے اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں ساری بند کر دی جاتی ہیں۔ اور پھلوں کے اندر جن پھلوں کے ساتھ بیری لگا ہوا ہے، جیسے اسٹرابیری، بلو بیری، بلیک بیری، ریس بیری، یہ ہیں، پھر ایووکاڈو ہے، پھر امرود ہے، آڑو ہے، جامن ہے، پپیتا ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ جن کا لو گلائسیمک انڈیکس ہے، وہ صرف پھل میں نہیں، پھلوں میں بھی، سبزیوں میں بھی، اور بھی چیزوں میں، ان کو کھانا ہے، جتنا کھا سکتے کھائیں، لیکن جن کا ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اب جیسے سبزیاں ہیں تو زمین کے نیچے کی جتنی بھی سبزیاں ہیں سوائے پیاز، لہسن اور ادرک کے، باقی ساری سبزیاں آپ کھائیں، یہ زمین کے نیچے کی سبزیاں نہیں کھائیں ان چیزوں کے علاوہ۔ آپ بھی اب یہ تصویر دیکھیں، اب یا آپ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا کلر دیکھیں الگ ہے، ان کا شیپ الگ ہے، اس میں ہر ایک میں الگ خوشبو ہے۔ یہ انسان دوست سبزیاں ہیں، یہ آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ دوستی کریں۔ اگر آپ ڈائبٹیز ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا آپ کو امپرومنٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں، اور آپ جو جنک فوڈ آتا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، پروسیسڈ فوڈس ہیں، یہ سارا آپ بند کر دیں، گھر میں پکا کر کھائیں، اور آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں آپ پئیں۔ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو پانی کی بوتل ساتھ میں لے کے جائیں۔ اور دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کہتے ہیں آپ ڈائبٹیز ہیں تو تھوڑا تھوڑا بار بار کھاتے رہیں، مطلب بار بار کھا کر آپ اپنے، ایک تو آپ ڈائبٹیز ہیں، خون میں شوگر لیول زیادہ ہے، اور بار بار کھا کے آپ اس کو اور بڑھاتے رہیں، یہ اس طریقے سے نہیں۔ صرف 3 ٹائم آپ کھائیں، وقت پر کھائیں، جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں، اپنا پیٹ بھر کے کھائیں آپ، لیکن وہ چیزیں کھائیں جس میں کھانے سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ اب ہم بات کریں گے فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں۔ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے اگر آپ کے گھر کے پاس پارک ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، آپ رننگ کریں، آپ واک کریں۔ اگر جم قریب ہے تو جم جوائن کر لیں، جو ایکسرسائز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ وہاں پر۔ اگر گھر میں گارڈن ہے تو آپ گارڈننگ کریں۔ اگر کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اس کے اندر اپنا ٹائم دیں۔ اگر آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، مطلب آپ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہونی چاہیے، جو چیز آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس میں انوالو ہو جائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ واک تو کر سکتے ہیں، گھر سے باہر کر سکتے ہیں، گھر سے باہر نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر کریں، کم سے کم 1 گھنٹہ آپ واک کریں۔ اگر 1 گھنٹہ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو 45 منٹ تو آپ رکھیں نا، اس کا 45 منٹ کا آپ تھریش ہولڈ ایک رکھیں کہ اتنی تو واک ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اتنی تو ایکسرسائز ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب تھوڑا ذکر ہو جائے کہ ہومیوپیتھک دواؤں سے اسٹریس لیول ہے، انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، وہ کس طریقے سے دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اور اس ویڈیو میں تو اس کو میں کور نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ موٹی موٹی مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ میرا اپنا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے ڈائبٹیز سے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی شوق ہوا ہے یا ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی قریبی عزیز انتقال ہو گیا، یا کوئی گھر سے چلا گیا، یا پھر جدائی ہو گئی، یا پھر جو ہے منگنی ٹوٹ گئی، یہ اس قسم کی اچانک ایسی صورتحال ہوتی ہے، یا کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے انسان بہت زیادہ شوق میں چلا جاتا ہے، تو پھر عام طور پر ہومیوپیتھک میں 3 دوائیں ہیں ایسی صورتحال کی۔ ایک دوا کا نام ہے اگنیشیا،
اور دوسری دوا کا نام ہے نیٹرمیور اور تیسری دوا کا نام ہے ایسڈ فاسفوریکم۔ اس کا عام طور پر طریقہ کار یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ریسنٹلی اگر شوک لگا ہو تو اگنیشیا دی جاتی ہے، اور بات تھوڑی پھر پرانی ہو جائے تو نیٹرمیور دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ پرانی بات ہو لیکن پھر بھی مریض سوچتا رہے، ڈپریس ہو، تو ایسڈ فاسفوریکم دی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنا طریقہ کار بتاؤں، میں بات نئی ہو یا پرانی ہو، میں اسٹارٹ میں ہی اگنیشیا سی ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں، اور ہفتے 10 دن کے بعد نیٹرمیور سی ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں، اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد ایسڈ فاسفوریکم سی ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، بہت ساری وجوہات ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس صورتحال میں وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس پوری صورتحال کا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں، مطلب کچھ سوئسائڈل ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو دوا دیتا ہوں اس کا نام ہے آرم میٹالکم سی ایم ہے۔ اچھا، ایک اور صورتحال ہے، حالانکہ عام طور پر لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے طاقتور ہو کسی بھی وجہ سے، وہ ایک اسٹرانگ فیلڈ کے اندر کھڑا ہوا ہو اور سامنے والا ایک ویک جو ہے اسپیس پہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بار بار ذلیل کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ٹپکتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو موقع چاہیے، بس وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے سے کمزور کو ذلیل کیا جائے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک شوہر بھی بیوی کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے، ایک سیٹھ اپنے مزدور کے ساتھ بھی اس طرح کر سکتا ہے، ایک باس اپنے امپلائی کے ساتھ بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے، ایون اپنا ایک بڑا بھائی اور باپ بھی اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے، کوئی بھی صورتحال اس میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کی تحقیر کی جائے، جس کی تضحیق کی جائے اور مسلسل کی جائے، تو وہ ایک قسم کے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جو دوا ہے وہ ہے اسٹیفیسیگیریا سی ایم کی، وہ دوا دی جاتی ہے۔ تو پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جو اسٹریس لیول ہے، جو انگزائٹی ہے جو اس صورتحال سے پیدا ہو رہی ہے، وہ کسی طریقے سے کم ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور کنڈیشنز کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈائبٹیز آتا ہے میرے پاس دوا لینے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی خاندان میں، تو سب سے پہلے اس کو ایکس ریز 200 کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہفتے 10 دن کے بعد کارسینوسینم 1 mg کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے خاندان میں ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے تو ٹیوبرکولینم سی ایم کی ایک ڈوز دی جاتی ہے، یا پھر بیسیلینم سی ایم کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ میں تو ٹیوبرکولینم سی ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں، لیکن اگر فرض کرو ضرورت پڑ جائے بعد میں تو پھر بیسیلینم سی ایم کی بھی ایک ڈوز میں ایسی صورتحال میں دے دیتا ہوں۔ بعض مریض آتے ہیں جن کے باڈی کے اندر مسے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ایسے مریضوں کو پھر میڈورینم سی ایم کی یا 10 ایم کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ دوائیں کھاتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو یہ بات میں آپ کو اپنی پری ڈائبٹیز کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ کچھ ایسی ایلوپیتھک دوائیں ہیں جو انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کوئی دوا کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اسٹیرائڈس ہیں، یا کچھ اینٹی کنورژن دوائیں ہیں، یا کچھ ایسی دوائیں ہیں جو ہسٹیریا میں دی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری دوائیں ہوں گی، یہاں پر ان سب کا ذکر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مستقل کوئی دوا کھا رہا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہے کہ اس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں ہم ناکسومیکا 200 دیتے ہیں، اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تو سلفر 1000 کی ایسی سچویشن میں دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دواؤں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سچویشن کے حساب سے دی جاتی ہے، ضرورت کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے، ایسی سچویشن نہیں ہے، تو بالکل ان دواؤں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور یہ ایک زیادہ سے زیادہ صبح نہار میں ایک ڈوز دیا جاتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو پھر دوسرا ڈوز بھی بعد میں ہم دے سکتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہومیوپیتھک دوائیں ہیں کہ جو ڈائبٹیز میں استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی دوا جس کا میں یہاں پر ذکر کروں گا اس کا نام ہے CZGM۔ یہ اگر 3x میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتی تو مدر ٹنکچر میں تو عام مل جاتی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 3x میں ہو تو 5 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کر لیں، اور مدر ٹنکچر میں اگر ملتی ہے تو 10 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ علاج کے دوران یہ دوا نہیں رکتی ہے، یہ دوا چلتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو دوسری دوائیں ہیں ان میں ایک دوا ہے ایسڈ فاسفوریکم 1 mg، یہ ہفتے میں 1 دن دی جاتی ہے۔ جس دن یہ دوا دی جاتی ہے اس دن بھی یہ CZGM تو چلتی رہے گی، لیکن دوسری جو ہومیوپیتھک 4 دوائیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ استعمال، ان میں سے کوئی بھی دوا یہاں پر استعمال نہیں ہوگی۔ صرف CZGM ہفتے میں 7 دن استعمال ہوگی، 1 دن ایسڈ فاسفوریکم 1 mg استعمال ہوگی، اور ہفتے میں جو 6 دن ہیں باقی ان میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی دوائیں استعمال ہوگی۔ اب میں آپ کو اپنا جو پرائرٹی کے حساب سے دواؤں کے نام بتا رہا ہوں۔ پہلی دوا ہے ایلوکزینم 30 میں، دوسری دوا کا نام ہے یورینیم نائٹریکم 30 میں، اور تیسری دوا ہے آرسینک برومیٹم 30 پوٹینسی میں یہ بھی، اور چوتھی دوا ہے فلوریزین، یہ بھی 30 پوٹینسی میں۔ لیکن ایک وقت میں ایک دوا استعمال کی جاتی ہے، اگر کوئی ایک دوا چھوڑی جائے تو پھر دوسری دوا شروع کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقہ کار سے یہ ہومیوپیتھک دوائیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں اور جن کو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن شروع نہیں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائبٹیز نیفروپیتھی ہے، ڈائبٹیز ریٹینوپیتھی ہے، ڈائبٹیز جو ہے وہ نیوروپیتھی ہے، یا جو ڈائبٹک فٹ ہے، یہ اس قسم کی بیماریاں اس کو نہیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں میں ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے ان کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اب کچھ یہ بات ہو جائے کچھ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ سے، جیسا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دفعہ انسولین استعمال کر لی تو بس اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم ساری زندگی انسولین پر بھی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ طریقہ کار شروع کریں تو آہستہ آہستہ دیکھیں، ہومیوپیتھک دواؤں کو نا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ ایلوپیتھک دوا بند نہیں کریں گے، آپ جو بھی انسولین ہے گولیاں آپ کھاتے رہیں گے۔ ان دواؤں میں اور ہومیوپیتھک دوا میں آپ 1 گھنٹے کا فرق کریں گے۔ جب آپ ہومیوپیتھک دوا استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ وقت لگے گا، لیکن آپ کی شوگر لیول کم ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ مطلب یہ کہ تمام چیزوں پر عمل کریں گے۔ جب آپ کی شوگر لیول کم شروع ہو جائے تو آپ گریجولی آہستہ آہستہ اپنی ایلوپیتھک دواؤں کو ختم کر دیں۔ بعد میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرہیز ہمیشہ چلے گا یا یہ دوائیں ہمیشہ چلیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اپنا ریگولر جو بھی ہے کھانا پینا وہ بھی شروع کر سکتے ہیں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہومیوپیتھک دوائیں بھی بعد میں بند ہو سکتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی چلتا رہے، بس آپ کے اندر ول ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ آپ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فرق ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں، میرے ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔